شادی کے بعد میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جب 5ویں بار میں ماں بننے والی تھی تو میری ساس بولی، اگر اس بار بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا، باجی جی روز کچا انڈا کھاؤ، بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈیلیوری کے وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو نوکر کا۔ میرا نام فضا ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی نہ اس خاندان کے لوگوں کو دیکھا اور نہ ہی کسی اور بات کو، بس اسی بات پر خوش ہو گئے کہ بہت امیر گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اور جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر پڑ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اس گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر سے میں شادی کے پہلے ہی سال ماں بننے والی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلے اچھی پڑھائی کرے، پھر اچھی شکل و صورت کی بن کر رہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں، شادی ہو گئی تو ماں بنی ہے یا نہیں، اور اگر ماں بنی ہے تو بیٹے کی ماں بنی ہے یا بیٹی کی، اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سب کرتے اور سنتے گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہ ہو رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ لیکن جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا کہ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی میں ایک نوکر بھی تھا جسے سب فیاض کہا کرتے تھے۔ ایک وہی تھا اس گھر میں جو میرا درد سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی اکثر یہ خبر باہر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخری 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے بھی باتیں سنائی، اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی خراب تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دیتی، ان سے ایسے ہار کھاتی جیسے وہ ان کو ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ میں چھالے ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس گھر میں میری بیٹیوں کو ہر سہولت حاصل تھی، وہ اچھے اسکولوں میں بھی جا رہی تھی اور اچھا کھاتی تھی، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کر دے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ لیکن چوتھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود میں ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ 4 بیٹیوں کی ماں تھی، اور اب ماں نہ بننا مجھے مزید پریشان کر رہا تھا، اور مجھے باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے جو بھی ملتا ہے وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے نوکر فیاض سے اپنے دل کی بات کہتی کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے فیاض کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیوں پریشان رہتی ہوں۔ لیکن فیاض نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے زر سا انسان تھا، عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس گھر اور اس خاندان کا بہت پرانا وفادار تھا۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر نوکر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کی، منت مانی، اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ میں 5ویں بار ماں بننے والی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں اسی بات پر خوش تھی کہ اللہ مجھے پھر سے اولاد سے نوازنے والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔
میں جب بھی امید سے ہوتی تھی تو میرے شوہر، جب میرا 9واں ماہ ہوتا تو میری ساس اور شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو جاتا۔ ان کو امید ہوتی تھی کہ سب خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹے سے نواز دے گا۔ وہ اس بیٹا بیٹی کی چال میں ایسے پھنسے تھے کہ وہ ڈاکٹر سے پتہ بھی نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے کہ عین وقت پر ہی پتہ چلے گا، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا کہ دیکھو، اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں تو کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا جس کی تم کو ہم سے امید نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کیا کریں گی؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بھلا اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا کون ہے؟ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ میں کیا کروں گی؟ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گی تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تم ہمیں مسلسل بیٹیاں ہی دے رہی ہو، ہمیں بیٹا چاہیے، اس خاندان کا وارث چاہیے، مجھے اپنا پوتا چاہیے۔ اسی لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اس حویلی میں ملکہ بن کر رہو گی، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا، اور پھر تمہیں ہم اس گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ میرے گھر میں تمہارے لیے اب مزید کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے مزید بیٹی نہیں چاہیے، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ میں بالکل حق پر ہوں، میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو تمہارا کیا فائدہ؟ تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہماری نہیں، ہم لوگ تو حق پہ ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 5ویں بیٹی کو ساتھ لے کر ادھر سے جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ لوگ کس قدر سن دل ہیں، یہ کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ ان کو ذرا احساس نہیں ہے کہ اس سب میں میرا کیا قصور ہے۔ میری ساس اچھی تو میرے ساتھ کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ فیاض کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہی دینے شاید کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدت سے بہہ رہے تھے، میں اپنے آنسو روک نہ سکی۔ فیاض نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا کہ بی بی، میں نے سب سن لیا ہے، یہ بڑے ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، اور ان کے خاندان میں کوئی بد دعا ہے کہ کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بی بی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکی، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پھر کیا وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی؟ ان کو تو میرا درد سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اپنے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل ہی بانجھ تھی۔ بی بی، میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے بڑوں کا اور پیروں کا، سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف رات کو سوتے ہوئے ایک کچا انڈا آپ نے کھا لینا ہے۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے فیاض کو کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا اس طرح بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فیاض نے کہا بی بی، جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں،
اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ امیر لوگوں میں بڑی حامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے سے ان پڑھ اور نہ سمجھ نوکروں کے مشورے میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھلا وہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ان کا مفاد تو نہیں۔ میں نے بھی فیاض کی بات مان لی اور اسے کہا کہ روز رات کو کچا انڈا پی کر سویا کروں گی۔ اگر میں کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے انڈا لے کر آ جایا کرنا۔ فیاض نے کہا کہ میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا، آپ فکر نہ کریں، اور مجھے یقین ہے اس دفعہ آپ کو بیٹے سے نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا فیاض نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے رات کو ایک کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو مجھے بہت عجیب لگا، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ یہ کرنا عجیب کام تھا، پر مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد بن گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو فیاض خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کرو۔ میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا کہ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف اور اذیت ہوتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، اس کو تو کم سے کم میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی دیتا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا بھی ساتھ مل جاتا تو شاید مجھے سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہم سفر نہیں سمجھا، اس نے تو مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا۔ اس کو مجھ سے بیٹا چاہیے تھا بس، اور اس کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو، جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں کچھ عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ فیاض کہاں ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو اس قدر غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پتا چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے ہیں، مجھے اتنے سارے کام ہیں، اور یہ کہاں بھاگ گیا، کہاں جا کے مر گیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ فیاض کہاں گیا، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا، بہت بےعزتی کی، پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسا فیاض نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک کچا انڈا کھاتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی کہ ہاں پھر سے امید سے ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، اگر اس بار بیٹا نہیں ہوا تو ہم اس کو باہر نکال دیں گے۔ اس کا قصہ تمام، بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی ہی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں صرف اور صرف میری ماں کا حکم چلتا ہے، اگر میری امی کہیں گی
کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ تو تمہیں جانا ہوگا، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے یہ بات کس قدر آرام سے کہہ دی تھی، جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچایا تھا۔ مجھے بہت اذیت اور تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنی آسانی سے یہ بات کہہ دے گا، یعنی کہ اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا۔ لیکن میں کچھ نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب فیاض میرے لیے انڈا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت بھی کچھ بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور فیاض بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی میں سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور فیاض کے ہاتھ میں انڈا تھا، جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہو۔ کہنے لگا بی بی جی، میں آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں اس کو کھا لیں۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھ لیا، پر میں نے کوئی لحاظ نہ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے مجھے سب پتا ہے۔ تم کیا مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو، یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل کرواتی ہیں جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کے اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکیں؟ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی آتی اور کتنی جاتی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں، جو آج ہے کل نہیں، جو جیے یا مرے اسے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب میرے اپنے شوہر کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہی پاگل تھی، تمہاری باتوں میں آ گئی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نہ میں سر ہلاتے جا رہا تھا۔ بی بی جی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور ٹرے گر گئی۔ شور سے میرا شوہر بھی سیڑھیوں سے نیچے آ گیا۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی تھی کہ اس شخص کو اس گھر سے نکال دو کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ میرا شوہر میری طرف بڑھا اور دائی کو بلایا۔ میری ابھی تک کی ساری ڈیلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس بار میری حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو ہسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس سب کے خلاف تھا، لیکن میری جان پر بنی میرے شوہر نے اجازت دی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا اور میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ میں بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئی جب اچانک وہاں ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر
وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں فیاض کی بیوی ہوں، اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی، انہی دنوں میں مجھے بھی امید ملی۔ میرے 4 بچے ہیں، سارے کے سارے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے اللہ سے اس دفعہ بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ لیکن مجھے فیاض نے ساری بات بتائی، اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بی بی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے روتے ہوئے بامشکل ہاتھ جوڑے تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں جوڑیں۔ میں مسلسل رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میں مجھے اپنا بیٹا دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی، میں یہ برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ یہ کرنا اب ہماری مجبوری ہے، ورنہ آپ کے شوہر آپ کو بیٹیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ ان کو ایک بیٹا چاہیے تھا۔ وہ اس بیٹی کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی؟ لہٰذا وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو بھی سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح آپ کا گھر بچتا ہے تو میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی، اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ فیاض نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعہ ہی وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو ان کی خوشی کی حد نہیں رہی، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا، مجھے ملکہ کی طرح لے جایا گیا اور میری ہر بات مانی گئی، اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا، اور میری بچیوں سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے فیاض کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، جانے انجانے میں نے تمہیں کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں، اس انڈے کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے پہلے کرتا تو جانے آپ کیا سوچتی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نواز دے گا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے ملوانے کے لیے اسے لے کر آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا تھا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی اور ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی، اور وہ بھی چپ چاپ سن لیتے تھے۔ پھر قسمت نے بازی پلٹی اور ایک دن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک اس کا سوگ مناتی رہی۔ اب حویلی کی مالکن میں تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے فیاض اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے بلوا لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا، اور آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ فیاض میرا سگا بھائی ہے،
وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور فیاض کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5ویں بیٹی سے کر دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5ویں بیٹی بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ فیاض میرا سگا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا ہے، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ اب ہم سارے فیاض کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں اور ہماری زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں